کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ انسان ایک ایسی جگہ پھنس جاتا ہے جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی، ایک اندر کی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی اندرونی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ ڈر ہمیں کیسے جکڑ لیتا ہے اور اس سے نکل کر روشنی کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے۔ یہ تصویر یہی ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ ایک ہی تصویر، ایک ہی لمحہ، لیکن اس میں دو الگ الگ راستے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف مایوسی کا اندھیرا ہے تو دوسری طرف امید کی کرن۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں بلکہ وہ دوراہا ہے جہاں ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی آ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو چلیں پہلے اس اندھیرے راستے کی بات کرتے ہیں، وہ راستہ جو اکثر انجانے میں ہی چن لیا جاتا ہے، خوف کی قید کا راستہ۔ اور سب سے عجیب بات کیا ہے، یہ ایک ایسی جیل ہے جس کی دیواریں، جس کی زنجیریں ہم خود اپنے خیالوں سے بناتے ہیں۔ ذرا اس تصویر کی تفصیلات کو دیکھیں۔ یہ شخص سر جھکائے بیٹھا ہے، جیسے پوری دنیا سے خود کو چھپا رہا ہو۔ اس کے آس پاس کا اندھیرا کوئی اصل جگہ نہیں بلکہ اس کے اندر کی دنیا ہے، اس کی کیفیت ہے۔ اور یہ زنجیریں، یہ وہ حدیں ہیں جو ہم خود پر لگا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کی وہ آوازیں ہیں جو کہتی ہیں نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ تصویر میں لکھے یہ دو لفظ، ڈر اور خوف، یہی تو اس پوری کیفیت کی جڑ ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو اس اندرونی جیل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ وہ سایہ ہے جو مسلسل پیچھے لگا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس بڑے خوف کے ساتھ ایک اور بہت خاص ڈر جڑا ہوا ہے، ناکامی کا ڈر، یعنی کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار ماننے کا خیال۔ یہی تو وہ چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے اور ہمیں اسی اندھیرے میں قید رکھتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ جیل ہمارے اپنے اندر ہے تو اس سے باہر نکلنے کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ پہلا قدم ہے اس جیل کے پہرے داروں کو پہچاننا۔ آخر وہ کون سے خیالات ہیں، کون سے ڈر ہیں جو ہمیں اندر بند کیے ہوئے ہیں؟ تو یہ ہیں وہ کچھ عام پہرے دار، لوگ کیا کہیں گے کا ڈر، آنے والے کل کی پریشانی اور گزرے ہوئے کل کی مایوسی۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایک خیال ایک اینٹ کی طرح ہے، اور ایک ایک کر کے جڑتے جڑتے یہ خوف کی ایک پوری دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جو آگے کا راستہ ہی روک لیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو، ان میں سے کون سی زنجیر ہے جو سب سے بھاری لگتی ہے؟ کیا یہ دوسروں کی رائے کا بوجھ ہے یا اپنی ہی نا امیدی؟ اپنے دشمن کو پہچاننا ہی اسے ہرانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور پھر اسی اندھیرے میں ایک موڑ آتا ہے، ایک لمحہ جب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ بس اب اور نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اس قید کو توڑا جاتا ہے اور ایک نیا راستہ چنا جاتا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک پکار ہے، ایک فیصلہ ہے۔ یہ اپنے اندر سے اٹھنے والی وہ آواز ہے جو کہتی ہے اب بس۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی زنجیروں کی طرف دیکھتا ہے اور انہیں توڑنے کا ارادہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر بڑی تبدیلی کی شروعات ایک چھوٹے سے فیصلے سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن صرف فیصلہ کر لینا ہی تو کافی نہیں ہوتا ہے نا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اس فیصلے کو عمل میں کیسے لایا جائے، وہ پہلا قدم کیسے اٹھایا جائے جو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر جائے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اس دوسرے راستے کی طرف، وہ راستہ جو اس ایک فیصلے کے بعد شروع ہوتا ہے، روشنی کا سفر، یہ آزادی کا، امید کا اور ہر صبح ایک نئی شروعات کرنے کا راستہ ہے۔ پہلی تصویر سے بالکل الٹ، یہاں ایک بالکل ہی مختلف منظر ہے۔ یہ شخص اب کھڑا ہے، آگے دیکھ رہا ہے اور ایک مقصد کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا نہیں بلکہ اٹھا ہوا ہے، اور اس کی منزل وہ سامنے طلوع ہوتا ہوا سورج ہے۔ اس منظر میں جو نشانیاں ہیں وہ بہت گہری ہیں۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کا مطلب ہے کہ رکاوٹیں پار کر لی گئی۔ صاف راستہ بتاتا ہے کہ اب منزل واضح ہے، اور طلوع ہوتا سورج، یہ ہر نئے دن کے ساتھ ملنے والے ایک نئے موقع کی، ایک نئی امید کی نشانی ہے۔ اور شاید اس پورے سفر کا سب سے بڑا سبق یہی ہے۔ دیکھیں، بہادری کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ڈر لگتا ہی نہیں۔ ارے نہیں، بہادری کا مطلب ہے کہ ڈر لگ رہا ہے لیکن پھر بھی قدم اٹھایا جا رہا ہے، سفر جاری ہے، بھلے ہی ٹانگیں کانپ رہی ہوں۔ اصل طاقت یہی ہے۔ تو یہ ساری بات چیت ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص روشنی کا راستہ چن لیتا ہے تو اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال صرف اس تصویر کے کردار کے لیے نہیں بلکہ شاید ہم سب کے لیے ہے، سوچنے کے لیے۔